اسلام ایسا سچا پکا دین ہے جو مسلمان کو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی کوٹھی تک بلکہ صبح قیامت تک کامیاب و کامران بنا دیتا ہے۔ حضرات، ہمارا اسلام امن و شانتی کا درس دیتا ہے، ہمارا اسلام سکون و اطمینان کا سبق دیتا ہے، ہمارا اسلام پیار و محبت کا سبق دیتا ہے، ہمارا اسلام حسن اخلاق کا سبق دیتا ہے، ہمارا اسلام وہ اسلام ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، رب کائنات نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اے پیارے میں آپ کو سارے نبیوں کا آخری نبی بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔ ساتھ ہی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب میں آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، شریعت مصطفیٰ کے بعد کوئی دوسری شریعت آنے والی نہیں، کوئی دوسرا دین آنے والا نہیں، کوئی دوسرا اسلام آنے والا نہیں۔ اب قیامت تک دین چلے گا تو دین مصطفیٰ چلے گا، اسلام چلے گا تو اسلام اور شریعت مصطفیٰ چلے گی۔ اب قیامت تک اگر کوئی نبی ہے وہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکومت چلے گی۔ اب قیامت تک کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں، وہ کتاب قرآن عظیم ہے جس کے آنے سے باقی تمام کتب سماویہ منسوخ ہو گئیں، ان کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اب کتاب قیامت تک چلنے والی قرآن عظیم ہے۔ رب فرماتا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ حضرات، میں آپ سے گزارش کروں، ہمارا دین اسلام اتنا پرامن ہے، اتنا پرسکون ہے، امن و شانتی کا سبق دیتا ہے، یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی وضو کرنے والا نہر کے کنارے مسلمان وضو کرے، ایسے ماحول میں بھی حکم یہ ہے وَلَوْ كَانَ عَلَىٰ شَطِّ نَهْرٍ جار، اگر جاری نہر کے کنارے پر بیٹھے ہو تب بھی تم اپنا پورا پاؤں نہر میں مت ڈبو، اتنا پانی لو جس سے تمہارا وضو ہو جائے۔ غور سے کہا تھا سبحان اللہ، اتنا پانی لو جو تمہارے وضو کو کفایت کرے، تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ تو بتاؤ، جس دین اسلام میں پانی کے ضائع کرنے کو منع کیا گیا ہے، اس دین اسلام میں انسانیت کے خون کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہوگی۔ یہ دین اسلام بلا وجہ کسی کی جان لینے کا حکم نہیں دیتا، کسی کے خون بہانے کا حکم نہیں دیتا، کسی کی قتل و غارت کا حکم نہیں دیتا۔ کیوں؟ دین اسلام امن کا خواہاں ہے، دین اسلام سلامتی کا خواہاں ہے، دین اسلام انسانیت کو بچاتا ہے، دین اسلام انسان کو بچاتا ہے۔ حضرات، آج کائنات عالم میں اگر کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہے تو وہ اپنی جہالت کی بنا پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ورنہ دین اسلام کسی بھی مذہب کے لیے ایسا حکم نہیں دیتا کہ اسے جو ہے بلا وجہ قتل کر دیا جائے، جان سے اسے ختم کر دیا جائے۔ نہیں نہیں، اللہ کے نزدیک دین ایک ہی سچا اور سچا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ آج وجہ کیا ہے؟ مسلمان جگہ جگہ ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں دیکھیے، ہندوستان ہو، ہمارا جموں کشمیر ہو، فلسطین ہو، وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں، ہم نے اپنے دین اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ دیا۔ لیکن اگر آج بھی ہم میں کامل دین آ جائے، ہم مکمل شریعت کے پابند ہو جائیں، مصطفیٰ جان رحمت کے فرما بردار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنے لگیں، تو آج بھی کسی نے کہا ہے، آج بھی ہو،
آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ حضرات وہ اگلے مسلمان تھے، وہ اگلے انسان تھے جن کے اندر انسانیت تھی۔ اللہ اللہ اگر 313 ہیں، 3000 کے مجمع میں چلے جاتے ہیں نعرہ تکبیر کہتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیوں سے نواز دیتا ہے، کامرانیوں سے نواز دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ سچے پکے دیندار تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے مطابق تھا، ان کا چلنا پھرنا اسلام کے مطابق تھا، ان کی رفتار اور گفتار اسلام کے مطابق تھی، ان کا رہنا سہنا اسلام کے مطابق تھا۔ آج اگر ہم بھی اسلام کے مطابق چلیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، خدا کی قسم ہماری یہ زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے، وہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی سچا دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ حضرات آج ہم اور آپ جناب برادر طفیل حسین صاحب کے والد مرحوم مفعول کے 40ویں میں حاضر ہوئے۔ بڑے نیک تھے، وہ بڑے سوالے تھے، ہر شخص کہتا ہے بڑے نیک تھے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے حضرت امیر حمزہ کا 10واں بھی کیا، آپ نے 20واں بھی فرمایا، 40واں بھی، ششمائی بھی، پھر برسی بھی۔ یہ سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت نے کیوں کیا؟ حالانکہ حضرت امیر حمزہ شہید اکبر تھے، بخشے بخشائی تھے، ان کے لیے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ تعلیم امت کے لیے کیا ہے۔ میری امت کے لوگوں، جب تمہارے گھر سے کوئی گزر جائے، کوئی تمہارا عزیز چلا جائے، والدین گھر سے چلے جائیں، اگر کسی کی بھی موت ہو جائے، کوئی بھی فوت ہو جائے، ایسے ماحول میں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کے کلام مقدس کی تلاوت کر کے، کلمات طیبات شریف کا ذکر و اذکار کر کے اس کا ایصال ثواب کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں تمہاری بھی بخشش فرما دے گا اور فوت شدگان کی بھی بخشش فرما دے گا۔ رب کائنات نے قرآن پاک میں فرمایا، میرے بندو میری بارگاہ میں اپنے لیے بھی دعا کرو اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو۔ توجہ ہے؟ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو۔ پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 10 دیکھو، رب فرماتا یوں دعا کرو، ربنا اغفر لنا، اے رب کائنات ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ غور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بتاؤ مسلمانوں، یہ ایصال ثواب ہے یا کہ نہیں؟ یہ ختم پاک ہے یا کہ نہیں؟ آج کچھ کہتے ہیں نہیں جناب ہمیں تو نہیں ملتا، یہ ختم شریف کہاں ہے؟ ارے تمہیں ملے ہی کیسی؟ ملے گا اسے جو اللہ اور رسول کا فرما بردار ہوگا۔ رب نے فرمایا یوں دعا کرو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ولاخواننا ہمارے ان بھائیوں کی، ان رشتہ داروں کی بخشش فرما، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ایمان والے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو ہے کس کی قید ہے؟ ایمان کی قید ہے۔ آپ سب ہے نا بل ایمان، ہیں جی، بل ایمان، ایمان کے ساتھ۔ تو قرآن مقدس نے فرمایا اے مومنو تم ایمان والوں کے لیے دعا کرنا، جو بے ایمان ہیں ان کے لیے دعا نہ کرنا۔ ایمان کی قید اسی لیے سبقون بالایمان، لہذا ایمان والے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو خود مشرک ہیں وہ کہتے ہیں کہ ختمات پڑھانا شرک ہے،
توجہ ہے؟ الحمدللہ یہ حکم بھی ہم سنیوں کو ہیں. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ہم عاشقان رسول کو ہیں. رب نے قرآن میں فرما دیا کسی کو شک و شبہ ہو 28 پارہ دیکھ لے جا کے، اور کوئی سوال کرے اس کو بھی بتا دینا. سورہ حشر آیت نمبر 10. ربنا اغفر لنا، مولا ہماری بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، سبقونا جو سبقت لے گئے، جو چلے گئے، جو فوت ہو گئے، بالایمان، ایمان کے ساتھ. یہ فاتحہ خوانی، یہ 10واں، یہ 20واں، یہ 40واں، یہ برسی اہل ایمان کے لیے کی جاتی ہے، بے ایمان کے لیے نہیں کی جاتی. یہ قرآن کا حکم ہے مفتی صاحب، قرآن مقدس کا حکم ہے کہ ایمان والوں کے لیے دعا کرنا. قرآن مقدس کی جب تلاوت کرو گے اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں تمہیں بھی عطا فرمائے گا. ایصال ثواب کرو گے تو اللہ ان کو بھی بخش دے گا. ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں ایصال ثواب ہے، اور یہ زندوں کا مردوں کی مدد کرنا ہے. زندوں کو تحائف پیش کرتے ہیں، مٹھائیاں دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، اور بہت سارے تحفے دیتے ہیں، لیکن زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت کر کے اس کا ایصال ثواب کرنا، کلمہ طیبہ شریف کا ختم پاک پڑھ کر کے ایصال ثواب کرنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس میت مرحومہ کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کائنات فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی سچا اور سچا دین ہے وہ دین اسلام ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فعل و صدقے میں یا اللہ ہم سب کو ایک نیک بنا، صراط مستقیم پہ گامزن فرما. ہمارے جموں کشمیر میں